حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایسی قوم ہے جس نے نہایت ہی بدکاری کا راستہ اختیار کیا۔ وہ ایک ایسے کام میں مبتلا ہو گئے جس کی مثال پہلے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی تھی۔ وہ ہم جنس پرستی، ان کے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتی تھی۔ یہ لوگ ایسے کام پوشیدہ یا ڈھکے چھپے نہیں کرتے تھے بلکہ سر عام مجلسوں محفلوں میں منہ کالا کیا کرتے تھے۔ منہ کالا کرنے کو اپنی شان سمجھتے تھے۔ اس آبادی کی خوشحالی دیکھ کر لوگ تجارت وغیرہ کی غرض سے یہاں آیا کرتے تھے۔ یہ لوگ انہیں دھوکے بازی سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ وہ خوبصورت اور کم سن ہوتے، ان سے بدفعلی کرتے۔ یہ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جسے قوم سدوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس قوم کے گناہ اتنے بڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ مصر پہنچے تو حضرت لوط بھی وہاں آپ کے ساتھ تھے۔ مصر کے فرعون نے دونوں کو بے تحاشا تحفے مویشیوں کے ریوڑ سے نوازا۔ آپ دونوں حضرات اپنا اپنا ریوڑ کے ہمراہ مصر سے نکلے۔ سفر کے دوران آپ کے چراغوں کے بیچ لڑائی ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہونے لگا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام باہوشی الگ الگ سمتوں میں روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی راہ اختیار کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے وقتوں کے خوشحال ترین بستی سدوم روانہ ہوئے۔ قوم لوط کے مسکن شہر سدوم بحر مردادار کے ساحل پر واقع ہے۔ قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ اردان اور بیت المقدس کے درمیان مقام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ علاقہ 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا اور سدوم ان شہروں کا دارالحکومت مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ زمین سرسبز اور شاداب بھی، ہر طرح کے پھل اور سبزے کی کثرت تھی۔ بیت المقدس اور نہر اردان کے قریب آج بھی یہ زمین بحر میت کے نام سے ہے۔ اس زمین کی سطح سمندر سے بہت گہرائی میں ہے۔ ایک خاص حصے پر دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی موجود ہے جس میں کوئی مچھلی یا جاندار، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اس کو بحر میت بولتے ہیں۔ یہ مقام سدوم کا پتہ دیتا ہے۔ آپ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں آ کر رہائش اختیار کی، یہاں کے بگڑے ہوئے لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ انہیں سمجھاتے، تم جس کام کو کرتے ہو وہ تم کو ذلیل و خوار کر دے گا، وہ تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو ورنہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ لیکن یہ لوگ اپنی مستی میں اس قدر مشغول ہوئے کہ حق اور صداقت پر مبنی باتیں بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ ان کی محفلوں اور تنہائیوں میں صرف ایک ہی عمل ہوتا تھا، فحش حرکات کرتے تھے، فحش گوئی کرتے تھے، اپنے ہم جنسوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ یہاں کے مرد مردوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے، عورتیں عورتوں کے ساتھ کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں بڑی ڈٹھائی سے یہ قوم کہا کرتی تھی، ہم برے لوگ ہیں، بدفعلی کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تمہارا اس بستی میں کیا کام؟ اگر تم سچے ہو وہ عذاب لا کر دکھاؤ جس سے تم ہمیں دن رات ڈراتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کا نام وائلہ بتایا جاتا ہے، یہ بظاہر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی لیکن اندرونی طور پر اسے قوم سدوم سے، اپنی قوم سے محبت تھی، ان کا بڑا خیال کرتی تھی۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ اللہ کے پاک جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے باوجود اس عورت کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ جب اس قوم کے گناہ عروج پر پہنچ گئے اور بہتری کی کوئی صورت باقی نظر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ان پر عذاب کی غرض سے بھیجے جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہاں آپ علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دی اور بتایا کہ ہم وادی سدوم کو نیست و نابود کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم آپ سے ملنے کے بعد وادی سدوم کو تباہ و برباد کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کے روح
جنوب میں شہر سدوم پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ قوم بد اخلاقی کی تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ جب کوئی مسافر یہاں آتا تو سب مل کر اسے گھیر لیتے اور کھلے عام بدفعلی کا مطالبہ کرتے تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام انہیں باہر ٹھہرنے سے منع کیا اور اپنے گھر میں لے آئے۔ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بستی مسافروں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے گھر میں آنے والے مہمانوں کی خبر اپنی قوم کو دی۔ یوں قوم سدوم اور یوں اس مکان کو چاروں طرف سدوم کے لوگوں نے گھیر لیا۔ وہ آگ سے ان مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان اور رنجیدہ ہوئے۔ اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ تب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر اپنی حقیقت واضح کر دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم اس قوم کو اللہ کے حکم سے نیست و نابود کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اس بستی سے چلے جائیں، صبح تک یہ بستی پناہ ہو جائے گی۔ ان فرشتوں نے وہاں موجودہ تمام کافروں کو اندھا کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ بستی سے روانہ ہوئے۔ پھر ان فرشتوں نے اس بستی کو زمین سے اکھاڑ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بستی کی حدود سے نکل رہے تھے، مگر آپ علیہ السلام کی بیوی جو دراصل ان کافروں کے ساتھ تھی ملی ہوئی، وہ مڑ مڑ کر اپنی قوم کا یہ حال دیکھتی اور کہتی، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ چنانچہ وہ بھی ان کینکریوں کی بارش کا شکار ہوئی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرتناک نشان بنا دیا۔ اس عورت کی لاش آج بھی اس پتھروں کے درمیان موجود ہے۔ یہ سدوم کے پہاڑوں میں عورت آج بھی اپنی قوم کے درمیان دنیا کو سرکشی کے انجام سے آگاہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار عورت کا تذکرہ قرآن مجید میں کل 9 مرتبہ بیان فرمایا، اور بے شک حضرت لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا جو عذاب پانے والوں میں رہ گئی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ بے شک تو ان کے پاس صبح کے وقت سے گزرتے ہو، رات میں، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے غضب کا شکار ہوئی اور آج تک اس کی لاش پتھروں میں بت بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔